Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو ہم تختی پڑھ رہے تھے یہ تختی ہے تختی نمبر 2 مرکبات۔ تختی نمبر 2 مرکبات سے مراد کیا ہے کہ ملے جلے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات کے میں نے آپ کو 2 سبق پڑھا دیے، یعنی کہ 2 پیج میں نے آپ کو پڑھائے۔ آج میں جو سبق پڑھاؤں گی یہ مرکبات کا آخری سبق ہوگا، یعنی کہ اس کے بعد ہم تختی نمبر حرکات پہ جائیں گے، زبر زیر پیش پڑھیں گے۔ تو آئیے اس تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک دفعہ ایک سانس میں پڑھ کے بتاؤں گی، اس کی پریکٹس ضرور کرتے رہیے گا، اور اگر اپنے بچوں کو ویڈیو دکھا رہے ہیں تو ان کو بھی ساتھ ساتھ زور دیئے گا کہ بچے اس کی پریکٹس ضرور کریں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہی طریقہ کریں گے، آہستہ آہستہ اپنے آواز کو ہلکا کرتے ہوئے وقف کریں گے، یعنی کہ سانس کو توڑیں گے اور ختم کریں گے۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ اب ہم پڑھیں گے تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہستہ آہستہ آواز کو ہلکا کر دیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم تختی نمبر 2 کا آخری سبق پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ہم سا میں اور شین کی شکل دیکھیں گے تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ سا میں بھی نقطے اوپر آ رہے ہیں 3 اور شین میں بھی نقطے اوپر آ رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ شین میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سا میں ایک شوشہ ہوتا ہے، سین میں جب آپ پڑھیں گے تو 2 شوشوں کے ساتھ اس کی آدھی شکل بنتی ہے۔ تو جیسے ہم سین سے شروع کریں گے، سین لام، اگلا ہی آپ کو جو حرف ملے گا وہ شین ملے گا۔ اس میں 3 نقطے اوپر آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ اس میں شوشوں کی تعداد سا سے زیادہ ہے۔ یہ بات بچے کو بار بار پریکٹس کرانی ہے، اسپیشلی وہ بچے جو بہت چھوٹے ہیں، جو حرف کی پہچان مشکل سے کریں، ان کو یہ بار بار پڑھتے ہوئے یاد دلانی ہوتی ہے یہ چیزیں کہ بیٹا اس کی پہچان ایسے ہے، تاکہ وہ بار بار سننے سے اس کو دماغ میں وہ بات بیٹھ جائے، وہ اس بات کا عادی ہو جائے۔ شین لام صاد ضاد۔ خا بھی موٹا حرف ہے، صاد بھی موٹا حرف ہے، ضاد بھی موٹا حرف ہے، غین موٹا حرف ہے، طا موٹا حرف ہے، غا موٹا حرف ہے، اور قاف۔ یہ 7 حرف ہیں جو موٹے حرف ہیں، اسی لیے ہم نے ضاد کو بھی موٹا پڑھا۔ اب طا پڑھیں گے، یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا، طا وا۔ یہ سب ابھی جتنے بھی ہم نے حرف پڑھے 4، یہ چاروں موٹے حرفوں میں سے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے عین۔ عین کی میں نے آپ لوگوں کو ٹپ بتائی تھی بہت اچھے طریقے سے کہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو لگتا ہے عین بہت مشکل ہے، نہیں ادا ہو رہا، واقعی مشکل مخرج ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس کی ٹپس دیکھ لیں تو آپ کا فوراً ادا ہو جائے گا۔ گلے کی درمیان کی ہڈی کو ہلکا سا دبائیں گے، زور سے مت دبائیے گا، بس صرف فنگر کو رکھیں گے اور بالکل ہلکا سا آپ ادا کریں گے عین۔ بچے کا عین ادا ہو جائے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ نہ بچہ کہیں زور سے دبا دے اور نہ کہیں دوسرا کوئی بڑا اس کو ساتھ یہ پریکٹس کرائے تو وہ زور سے دبا دے۔ میں بار بار بتا دوں، صرف آپ کو ایسے ہلکا سا رکھنا ہے، ہاتھ دبانا نہیں ہے، اس کو پش نہیں کرنا۔ عین غین عین جیم۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھی یہ جو عین کی شکل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ آپ نے حمزہ نہیں سمجھنا۔ حمزہ حرف کے ساتھ ایسے مل کر نہیں آتا، اوپر الگ سے لکھا ہوا آئے گا۔ آگے ہم اسی سبق میں دیکھیں گے حمزہ
کس طریقے سے حرف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ شکل جڑ رہی ہے تو یہ حمزہ نہیں ہے, یہ ہے عین. بعض اوقات بچے اس معاملے میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ عین کی شکل حمزے جیسی لگتی ہے, تو یہ کیا ہے, آدھی شکل عین کی ہے لیکن یہ ملا ہوا ہے, اس لیے ہم نے پہچانا کہ یہ عین ہے. آگے ہم پڑھیں گے غین ہا با عین, یہ بھی ایک عین کی ہی شکل ہوتی ہے اور اسی طریقے سے بغیر نقطے کا ہے تو ہم پہچانیں گے. اس شکل کا بھی عین ہمیں قرآن پاک کی آیات میں ملتا ہے, اور آگے اسی طریقے کا غین بھی ملتا ہے. نقطے سے پہچانیں گے ہم کہ یہ اوپر نقطہ اسی طرح کی شکل ہے لیکن اوپر نقطہ ہے تو وہ غین ہے. یا غین, اب یہ شکل حرف کے درمیان میں آئیں گی تو کیسی لگیں گی, دیکھیں ہم آگے پڑھتے ہیں. با عین دال تا غین ذال فا قاف, موٹا حرف ہے. کاف پڑھیں گے تو وہ دوسرا والا کاف ہو جائے گا, کاف نہیں پڑھنا مجھول ہو جائے گا. قاف واو, واو واو نہیں پڑھنا, کیا ہے واو. قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا میم, یہ میم کی آدھی شکل ہے. آگے ہم دیکھیں گے میم حمزہ. اب حمزہ کو ہم دیکھیں گے کہ حمزہ کس طریقے سے حرف کے ساتھ آتا ہے. دیکھیں آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں الف کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے تو اس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ عین نہیں ہے, یہ کیا ہے, حمزہ ہے. حمزہ الف, حمزہ واو, حمزہ یا, سین, حمزہ لام. سین کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ حمزہ اوپر بنا ہوا ہے, ملا ہوا نہیں ہے. دوبارہ پڑھاتی ہوں, سین حمزہ لام. یہاں پر آپ کے حرف مرکبات کی تختی ختم ہو گئی. اب یعنی کہ دو تختیاں آپ کی ختم ہو گئی جو بڑی اہم تختیاں تھیں. ایک میں ہم نے حرف کی ادائیگی سیکھی اور پھر دوسری میں ہم نے حرف کی اشکال بھی سیکھی اور ادائیگی کی بھی اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس ہوئی. اب جب ہم آگے چلیں گے تو ہم اب دیکھیں گے اعراب کی تختی, تختی نمبر 3 دیکھیں گے ہم حرکات کی. اچھا ادھر آپ کو اسی پیج کے نیچے تختی نمبر 3 نظر آ رہی ہوگی, اس میں جو ہے آپ کو حرف مقطعات نظر آئیں گے. لیکن یہ میں ابھی آپ کو اس لیے نہیں پڑھا رہی کیونکہ اس میں بہت زیادہ سانس کو کھینچنا ہے, بہت زیادہ سانس کی پریکٹس ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو قواعد سکھانے کے بعد آخر میں آپ کو ان حروف پر لے کر آؤں گی تاکہ آپ آسانی سے ان حروف کی پریکٹس آپ کی ہو چکی ہوگی, ادائیگی کی بھی ہو چکی ہوگی اور آپ بآسانی ان کو کھینچ لیں گے. اگلے سبق میں ہم آپ کو زبر زیر پیش حرکات پڑھائیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah's divine wisdom.